یہ جو تقریب ابھی منعقد ہوئی یہ یوم جمہوریہ کی تقریب ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا ملک ہندوستان پوری دنیا میں شہرت رکھتا تھا، مال و دولت کے اعتبار سے بھی، باہمی اتحاد کے اعتبار سے بھی، اور بہت سی عمدہ صفات کے اعتبار سے بھی اس کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا۔ لیکن ہماری بدقسمتی کہ اس ملک ہندوستان پر انگریزوں کا قبضہ ہو گیا تھا جو تقریباً 200 سال تک رہا۔ انگریزوں نے قبضہ جس وقت حاصل کیا یہاں مسلمانوں ہی کی حکومت تھی، اسی لیے جب انہوں نے مسلمانوں پر فتح حاصل کی تو سب سے زیادہ مسلمان ہی ان کا نشانہ بنے، اور سب سے زیادہ مسلمانوں نے ہی ان کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی، چاہے وہ بہادر شاہ ظفر کے قیادت میں ان سے مقابلہ کرنا ہو یا سراج الدولہ کا بنگال میں ان کے سامنے ڈٹ جانا ہو، یا شیر میسور سلطان ٹیپو کا ان کا آخری دم تک مقابلہ کرنا ہو۔ یہ سب تاریخی شہادتیں ہیں کہ مسلمانوں نے ہی اولین جو جنگیں رہیں ان میں قیادت کا فریضہ انجام دیا، اور اس وقت تک پوری طرح انگریزوں کو کامیابی نہیں مل سکی جب تک کہ انہوں نے ان کے اندر پھوٹ ڈالنے میں کامیابی حاصل نہیں کی۔ پھر ایک دور آیا کہ یہ جو کانٹے تھے، راستے کے روڑے تھے جن میں وہ پھنسے ہوئے تھے، ایک ایک کر کے ان کو انہوں نے دور کر لیا۔ پھر بھی مسلمان اور ہندو برابر لگے رہے کہ کسی طرح یہاں سے ان کی حکومتوں کا خاتمہ کیا جائے۔ شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے ریشمی رومال کی تحریک چلائی، اور اس کے لیے وہ افغانستان تشریف لے گئے، اور اس کے لیے انہوں نے مالٹے کی اسیری میں زندگی گزاری، بہت سی مصیبتیں برداشت کی۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کی تحریک کامیاب نہیں ہو سکی، لیکن بھرپور کوششیں انہوں نے کی۔ پھر گاندھی جی کی قیادت میں تحریک چلی۔ گاندھی جی کے ساتھ جہاں ایک طرف نہرو تھے، پٹیل تھے، اور دوسرے بہت سے برادران وطن تھے، وہیں مولانا ابوالکلام آزاد بھی تھے، محمد علی جوہر بھی تھے، وہیں حضرت موہانی بھی تھے، مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے۔ پھر ان کی کوششوں سے دیش کو آزادی ملی۔ یہ جو 15 اگست منایا جاتا ہے اس کو یوم آزادی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اسی تاریخ کو ملک کو آزادی نصیب ہوئی تھی۔ پھر ان سب لوگوں نے، دانشوران نے سوچا کہ اس ملک میں ہندو بھی رہتے ہیں، مسلمان بھی رہتے ہیں، سکھ بھی رہتے ہیں، عیسائی اور پارسی اور جین بھی رہتے ہیں، لہذا یہاں کا آئین ایسا ہونا چاہیے جو سب کو برابر کا حق دینے والا ہو، کسی کو اونچا اور کسی کو نیچا جس میں نہ سمجھا جاتا ہو۔ انہوں نے کئی سال کی محنتوں کے بعد ایک ایسا آئین تیار کیا، سمویدھان تیار کیا جس کو دنیا کے بہترین آئینوں میں شمار کیا جاتا ہے، اور اس کو 26 جنوری 1952 میں نافذ کیا گیا۔ یہ ایسا بہترین قسم کا آئین تھا جو تمام یہاں کے باشندوں کو، چاہے جس مذہب کے ہوں، چاہے جس ذات برادری کے ہوں، برابر کا حقوق، برابر کے حق دیتا تھا، ان کو برابر قرار دیتا تھا۔ اسی آئین کو ماننے میں، اسی کو تسلیم کرنے میں اور اسی کے اوپر عمل کرنے میں ہمارے ملک کا اتحاد قائم ہے۔ ورنہ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ جس وقت انگریزوں نے یہاں پر قبضہ کیا تھا، یہاں جو باشندے ہیں، یہاں کے اصلی باشندے،
ان کی تعداد کم نہیں تھی، لیکن ان میں پھوٹ ڈال کر ان کو باہمی طور سے لڑا کر یہاں 200 سال تک انگریز اپنی عیاریوں کے ذریعے سے حکومت کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ لہذا اگر اس آئین پر عمل نہیں ہوا اور ان رہنے والے باشندوں میں پھر سے دوبارہ پھوٹ پڑ گئی تو اس کا خطرہ ہے کہ کوئی ملک دشمن طاقت دوبارہ کامیابی حاصل کر لے، اور جو ترقی کی اتنی بلندیوں تک ہم پہنچ گئے ہیں کہیں ہم کو واپس پیچھے گھسیٹ نہ لیا جائے۔ لہذا جو بھی اس عظیم الشان آئین سے چھیڑ چھاڑ کرنے کا ارادہ کرے، ہم کو جمہوری طریقوں سے پوری کوشش کرنی چاہیے کہ کسی طریقے سے بھی اس کو کامیاب نہ ہونے دیں۔ اور اگر کوئی ہم کو ڈرانے کی کوشش کرے، دھمکانے کی کوشش کرے، ہم کو نیچا دکھانے کی کوشش کرے، جمہوری طریقے سے بھی اس سے روک ٹوک کرنے کی کوشش کرے کہ جمہوری طریقے سے بھی اپنے جذبات کا اظہار ہم نہ کر پائیں، تو ہم کو صاف ان سے کہہ دینا چاہیے، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔